بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 270 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عورت کی دیت کا بیان۔ اصل میں گزشتہ سبق کے اختتام پہ میں نے گفتگو کی تھی کہ آج ہم اس سبق کے حوالے سے یہیں پہ اس کو موقوف رکھتے ہیں اور آپ کتب فقہ سے عورت کی دیت کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ مسئلہ چونکہ موجودہ جس دور میں آج 2023 ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کچھ نئے لوگ نئی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں جو ائمہ سلف و خلف کے بالکل خلاف ہیں، تو اسی لیے ضروری سمجھا کہ کم از کم اپنا موقف جو ہے وہ ضرور واضح کیا جائے اور اس مسئلے کو بیان کر کے ہی پھر آگے سبق کو بڑھایا جائے۔ تو اس لیے عورت کی دیت کے حوالے سے یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور اس میں جو جمہور اہل ایمان کا نظریہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کچھ جو نام نہاد آج کل کے مفکر اگر اس میں کوئی ترمیم بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نظریہ بھی سامنے رکھتا ہوں، لیکن اپنے دلائل ضرور دی جائیں گے، ائمہ اربعہ سے اس کو ثابت کیا جائے گا تاکہ جو امت کا اجماعی مسئلہ ہے اس میں کوئی خلل اگر ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمیں راہ راست کا علم پہلے سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امت مسلمہ اور ائمہ اربعہ کا متفق علیہ موقف یہ ہے کہ عورت کے نفس کی دیت مرد کے نفس کی دیت سے نصف ہے، اور یہ متفق علیہ اور اجماعی موقف آج تک موجود ہے، لیکن اس دور میں ایک صاحب نے اس بارے میں علیحدہ موقف اپنایا اور نفس مرد و عورت کی دیت کے جو ہے حوالے سے اس نے برابر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کو کیا سوجی اور کس کے اشارے پر جمہور صحابہ کرام ائمہ مجتہدین اور امت مسلمہ کی مخالفت پر حضرت بے ضد ہو گئے۔ تو بہرحال اتفاق سے اب چونکہ یہ مسئلہ مؤطا کی شرح میں آ گیا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس بارے میں اصل مسئلہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو اب یہ ایک مقصد جو ہے وہ ایک شرعی مسئلہ کے پیش نظر اس کی واقعیت اور حقیقت کو بیان کرنا ہے، تو اس سے بخوبی یہ سمجھ آ جائے گا کہ موصوف نے نفس عورت کی دیت نفس مرد کی دیت کا برابر کا جو موقف اختیار کیا ہے یہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اگرچہ اس حوالے سے کتب میں کافی تفصیل موجود ہے، جیسا کہ حضرت علامہ غزالی دوران رہبر اہل سنت مولانا احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر ایک مفصل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس میں انہوں نے قرآن کریم، احادیث اور اقوال ائمہ مجتہدین کی روشنی میں دلائل قاہرہ سے ثابت فرمایا کہ نفس عورت کی جو دیت ہے وہ نفس مرد کی دیت کا نصف ہے، برابر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ الحدیث قصور اور اسی طرح استاذ العلماء راضی وقت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی تحقیقات عوام تک پہنچائی ہیں۔ تو بہرحال میں بھی آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور اجماع جو ہے وہ کہ عورت کی نفس کی جو دیت ہے وہ نصف ثابت ہے، اس حوالے سے کوئی باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو سورہ نساء ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نمبر 92 میں فرمایا کہ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، تو اس آیت کا جو مفہوم بنتا ہے ترجمہ وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو سوائے خطا کے، اور جس نے مومن کو خطاً قتل کیا تو آزاد کرنا ہے ایک مومنہ رقبہ، اور دیت ہے جو ادا کی جائے مقتول کے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اب اس آیت مذکورہ میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کو خطاً قتل کرنے پر ایک مومن غلام یا مومنہ لونڈی بطور کفارہ ادا کرنا یہ لازم ہے، اور دوسری یہ کہ دیت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے اگر وہ معاف نہ کریں۔ تو اب اس آیت مذکورہ میں لفظ مومن جو ہے
خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی قتل ہونے والے کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح وجوب دیت کا حکم بھی عام ہے، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں، مقدار دیت کیا ہوگی اس کا ذکر قرآن کریم میں کسی جگہ پر بھی مذکور نہیں ہے، اور یہ بھی مذکور نہیں کہ دیت قاتل پر ہوگی یا عاقلہ پر ہوگی۔ لہذا یہ بات بھی مذکورہ آیت میں واضح نہ ہونے کی وجہ سے یہ آیت مجمل کا درجہ رکھتی ہے، یعنی دیت جو بھی ہو اس کے وجوب کے لیے مقتول کا مومن ہونا ضروری ہے یا ذمہ بھی شامل ہے۔ اب اس بارے میں بھی آیت مجمل ہے کہ عورت اور مرد کی دیت برابر ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل یا خود قرآن کریں یا احادیث کریں، اور خصوصاً ایسے مسائل کے جن کا تعلق عقل و قیاس کے ساتھ نہ ہو، ایسے مقامات میں تفسیر بالرائے جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ ایسے احکام کی تفصیل و تشریح شارع پر موقوف ہوتی ہے۔ مفسرین کرام نے مذکورہ آیت کو ان باتوں میں مجمل کہا ہے جو ذکر کر دی گئی۔ چنانچہ تفسیری حوالے سے آپ تفسیر مظہری دیکھیں، تفسیر قرطبی دیکھیں تو اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ مذکورہ آیت مقدار دیت اور اس بارے میں کہ کس پر واجب ہے مجمل ہے، لہٰذا اس اجمال کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں ہے کہ دیت وہ چیز ہے جو مقتول کے خون کے عوض اس کے ولی کو دی جاتی ہے، اور مسلمہ جو ہے وہ بمعنی دی گئی کہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ معین نہیں فرمایا کہ دیت میں کیا دیا جائے، آیت کریمہ میں صرف ایجابی دیت کا مطلقاً ذکر ہے، اس میں یہ مذکور نہیں کہ دیت عاقلہ پر واجب ہے یا قاتل پر واجب ہے۔ یہ تفسیر نبی اکرم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ سے فرمائی۔ اور اسی طرح من قتل مؤمنا میں یہ مذکور نہیں کہ دیت قاتل پر ہے یا اس کے ورثاء پر، تو بہرحال مختلف تفسیروں میں اس چیز کو بیان ہوا کیا گیا کہ یہ آیت مجمل ہے۔ اس سے مذکور آیت کے چند چیزوں کا اجمال ہے جن کی تفسیر اور بیان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا ذکر موجود ہے۔ یہی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن کریم میں بہت سی دیگر آیات بھی ایسی ہیں جو اپنے اندر اجمالی احکام رکھتی ہیں، ان کی تفسیر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ باتیں عقلی نہیں کہ انہیں عقل اور فکر کو استعمال کر کے ان کو نکالا جا سکے۔ جیسے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم تو ہے، لیکن نمازی کتنی ہیں، ان میں سے ہر نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں، مقدار زکوٰۃ کیا ہے، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اس بارے میں یہ آیات تو مجمل ہے، اور اس اجمال کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ایسے احکام کی تفسیر بے رائے کرنا جن کا عقل سے کوئی تعلق نہ ہو یہ حرام ہے اور دخول جہنم کا ذریعہ ہے۔ قتل عمد کی صورت میں شارع نے قصاص مقرر فرمایا، دیت مقرر نہیں فرمائی۔ البتہ فریقین کو اختیار ہے کہ قصاص کے بدلے وہ مال کی کسی مقدار پہ آپس میں صلح کر لیں، تو اس طرح کے مال کو بدل صلح کہتے ہیں۔ قتل خطا میں قصاص کا حکم نہیں ہے بلکہ دیت کا حکم ہے۔ اب دیت کی مقدار کے بارے میں چونکہ آیت تو خاموش ہے، اس لیے ائمہ مجتہدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کی مقدار احادیث نبویہ سے حاصل کر کے فرمایا کہ مرد کی دیت 100 اونٹ ہے اور عورت کی دیت مرد کا نصف یعنی 50 اونٹ ہے۔ اس بارے میں پہلے تو کچھ احادیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابن شہاب مکحول اور عطا سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، یہ امام مہکی نے اس حدیث کو نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں مسلمان آزاد مرد کی دیت 100 اونٹ تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت مقرر فرمائی، شہری لوگوں پر 1000 دینار یا 12000 درہم دیت ہے، اور مسلمان آزاد عورت کی دیت جبکہ وہ شہری ہو 500 دینار یا 6000 درہم ہے۔ اور اگر دیت دیہاتوں پر واجب ہو جائے، دیہاتیوں پر، تو اس وقت مرد کی صورت میں 100 اونٹ اور عورت کی صورت میں 50 اونٹ دیت ہوگی۔ دیہاتیوں کو آپ نے سونے چاندی کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت عبادہ بن نسی یہ ان سے روایت کیا، اور وہ ابن غنم سے، اور وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ اسی طرح یہ مصنف عبد الرزاق میں فرمایا کہ وقال علی النصف من كل شيء، کہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے ہر چیز میں نصف ہے۔ تو اب یہ آپ طلبہ کرام اگر غور کریں تو عورت کے نفس کی دیت مرد کی نفس کی دیت کے نصف کے برابر ہے، اس پر تمام احادیث اور آثار متفق ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو چھوٹے موٹے زخموں میں ہے، جن کی دیت کل دیت کا 1/3 حصہ بنتی ہے یا نہیں بنتی،
بعض حضرات نے تہائی سے کم میں مرد اور عورت کی دیت برابر ہونے کا بھی قول کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابن مسعود، شریح اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بعض نے 1/3 سے کم دیت میں بھی مرد اور عورت کی دیت میں عورت کی دیت کو مرد کی دیت کا نصف کہا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو اسی کو حضرت ابراہیم نخعی نے پسندیدہ تر قول بھی کہا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی جو دیت ہے مطلقاً وہ مرد کی دیت کا نصف ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جو جزوی اعضاء ہیں ان میں اگر کہیں تھوڑا 1/3 یا 2/3 کا اختلاف ہے تو وہ بعضوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے سنا، لیکن ثلث دیت سے کم میں مرد اور عورت کے زخموں کی برابری چونکہ سنت سے ثابت ہے، لہذا یہ اس قاعدے کے تحت نہیں آئے گا، لہذا نفس عورت کی دیت اسی قاعدہ اور اسی اصل کے تحت مرد کی نفس دیت کے نصف کے برابر ہوگی، اور یہ مسئلہ ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اس حوالے سے ابراہیم حضرت شریح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس عروہ بارقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت لائے، آپ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کے زخم اور مودحہ عذروِ دیت برابر ہیں، اور جو زخم اس سے بڑھ جائیں تو ان میں عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوگی۔ اسی طرح امام شعبی حضرت علی المرتضیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ہر زخم جو دیت کے حوالے سے ہے وہ اس میں برابر ہے۔ تو اب یہ آپ نے اس کئی ائمہ کے اقوال سن رہے ہیں۔ امام اعظم کے حوالے سے کتاب الحجہ جو اس میں لکھا ہے کہ امام اعظم نے عورت کی دیت کے بارے میں فرمایا کہ عورت کے ہر قسم کے زخموں اور اس کے نفس کی دیت مرد کی دیت کے نصف کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ دوسری جو بات ہے وہ المبسوط للسرخسی میں امام اعظم کے حوالے سے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نفس اور اس سے کم میں عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف کے برابر ہے، ہمارا اسی پر عمل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہی ہے، لیکن دانت اور بودحہ کی جو دیت ہے اس میں عورت مرد کے برابر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 1/3 دیت تک عورت اور مرد برابر ہیں، یعنی جب دیت 1/3 دیت کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو اس میں مرد اور عورت برابر ہیں، اور اگر 1/3 سے بڑھ جائے تو اس صورت میں عورت کی حالت جو ہے وہ مرد کی حالت کے نصف کے برابر ہوگی۔ اس کا بیان یوں ہے کہ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر کوئی شخص کسی عورت کی 1 انگلی کاٹ دیتا ہے تو اس کی دیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اسے 10 اونٹ دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا اگر 2 انگلیاں کاٹ ڈالے تو فرمایا 20 اونٹ دینے گا۔ میں نے کہا اگر 3 انگلیاں کاٹ ڈالے تو فرمانے لگے 30 اونٹ دینے پڑیں گے۔ میں نے کہا اگر 4 انگلیاں کاٹ ڈالے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ 20 اونٹ دینے ہوں گے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جب درد اور مصیبت بڑھ گئی تو دیت کم ہوگی؟ کہنے لگے کیا تو دیہاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو میں لا علم ہوں اور علم کا متلاشی ہوں یا فتوے کا طالب ہوں، عقل والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ سنت ہے، بس اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عمل کیا اور فرمایا کہ لفظ سنت جب بولا جائے تو اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اب یہ ذکر شدہ عبارات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام اعظم امام شافعی نے مسلک ایک ہی ہے اس معاملے میں ان کا کہ عورت کی دیت ہر معاملے میں مرد کی دیت سے نصف ہوگی۔ تو اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الام میں بھی آپ نے فرمایا کہ موجود اور پہلے علماء میں سے کسی نے بھی اس بارے میں مخالفت نہیں کی کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف کے برابر ہے، یعنی 50 اونٹ ہے۔ یہ امام شافعی کتاب الام میں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ جناب محمد بن حسن سے اور وہ محمد بن ابان سے، وہ حضرت حماد سے، وہ ابراہیم نخعی سے اور وہ حضرت عمر بن خطاب اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کے نصف کے برابر ہے، خواہ وہ نفس کی ہو یا اس سے کم کی ہو۔ پھر فرمایا امام شافعی نے کہ جب حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہما اس بات پر اجماع اتفاق انہوں نے فرما لیا تو اس قول کے سوا کسی دوسرے قول پر عمل کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول میرے نزدیک حضرت زید بن ثابت کے قول سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ کتاب الام کے حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ امام اعظم امام شافعی کا عورت کی دیت کے نصف ہونے میں اتفاق ہے، اور اس مسئلے کی اصل حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے ارشادات ہیں۔ قدیم و جدید کے تمام اہل علم کا یہی متفق علیہ فیصلہ ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے چونکہ ائمہ اربعہ ہیں اور کئی ہے کہ اس پر آثار ہیں، دلائل ہیں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں،
لیکن میرے خیال سے جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کم از کم کچھ نہ کچھ اس حوالے سے جو روشنی ہے وہ ہو جائے اور ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ صحیح مسئلہ دیت کے حوالے سے کیا ہے. تو جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے اتنی باتیں بھی کافی ہیں اور اسی پر ہم اکتفا بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ اس مضمون کو اس خلاصتاً ضرور تحریر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.